بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی اور اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ 5ویں روز میں داخل ہے، گجرانوالہ کی حدود میں ہے۔ قدر تاخیر ہوگی اسلام آباد پہنچنے میں، پی ٹی آئی قیادت اس کا اعلان کر رہی ہے اور اتوار کو یہ جہلم پہنچے گا۔ اسلام آباد کہاں پہنچے گا ابھی ایگزیکٹلی اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اس تاخیر کی وجہ کیا ہے، اس پر بات کریں۔ کیا اہداف مقصود ہے خان صاحب کو اس تاخیر کے ہنگام؟ یہ بھی انٹرسٹنگ ایک موضوع ہوگا، نقطہ ہوگا جس پر بات ہونی چاہیے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ لڑائی کرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ وہ یہ بات کرتے ہوئے مشرقی پاکستان کا جو افسوسناک سانحہ ہے اس کا حوالہ دیتے ہیں، اس وقت کی مقبول قیادت اور سیاستدانوں کے رویے اور اسٹیبلشمنٹ کے رویے کو حوالہ دیتے ہوئے پیرلل غالباً ڈرا کرتے ہیں۔ اس میں کتنی حقیقت ہے شامی صاحب سے ہم جانیں گے، کیونکہ تاریخ پر ان کی گہری نظر رہی ہے۔ اور پھر کل کے پروگرام میں ہم نے بالخصوص اب تک کی جو بات چیت ہوئی، جو روابط ہوئے، ان کا ایک مختصر حوال پیش کیا تھا آپ سے، اور یہ امید کا اظہار کیا تھا کہ کاش یہ روابط آگے بڑھیں، بات چیت آگے بڑھے، مثبت ہو معاملہ۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا، کل پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اہم بات یہ ہوگی کہ لندن کیا کہتا ہے ان رابطوں پر، اس پیش رفت پر۔ تو لندن سے نواز شریف صاحب کا ٹویٹ بھی آ گیا، آج مریم نواز کی پریس کانفرنس بھی تھی۔ نواز شریف صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ اس فتنے کا کوئی مطالبہ سننا ہے، نہ ہی اسے کوئی فیس سیونگ دینی ہے۔ پھر ہوگا کیا، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، گوٹ کہاں پھنسی ہوئی ہے، اس پر بھی رائے شامل کریں گے۔ اور پھر مارشل لا کا بیان دیا، سوال پوچھا گیا عمران خان صاحب سے کل، تو انہوں نے کہا لگ جائے لگنا ہے، مجھے اس سے کیا فکر ہے۔ اس پر حضرت مولانا بھی رد عمل ان کا سامنے آیا، رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی آیا، مریم نواز کا بھی آیا۔ تو یہ ایک حساس موضوع ہے، اس پر خان صاحب کو فکر کیوں نہیں ہے؟ یہ ہیں آج کے موضوعات، اور پھر پرائم منسٹر کا دورہ چین ہے جو پروگرام کے اگلے حصے میں تفصیل سے ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کو اس سے توقعات کیا ہیں۔ شامی صاحب آپ مجھے بتائیں، میں مارشل لا سے شروع کروں، مشرقی پاکستان کے ذکر سے شروع کروں، یا کسی اور بات سے شروع کروں؟ کیونکہ دونوں موضوع ایسے ہیں کہ آپ سے تو ان دونوں موضوعات پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ پہلے تو مجھے یہ سمجھائیے سر، آپ اب گھنٹوں گفتگو تو ہو نہیں سکتی، نہیں ہو سکتی، پہلے میں اس سے شروع کرتا یہ ہوں۔ تو چند منٹ میں بات ختم کرنی پڑے گی۔ کیجئے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک سیاستدان نے اقتدار کے لیے پاکستان کی فوج کو مشرقی پاکستان کی بڑی جماعت کے خلاف کھڑا کیا۔ کیا کہا انہوں نے مزید؟ پہلے وہ سنیں، پھر تاریخ کے جھرونکوں میں جاتے ہیں۔ ایسٹ پاکستان ہمارے سے علیحدہ ہوا تھا کیونکہ ان کی جو سب سے بڑی جماعت، جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، وہ ایسٹ پاکستان سے تھی۔ وہ الیکشن جیت گئے تھے، جو ان کا حق تھا، جو مینڈیٹ تھا، وہ نہیں دیا جا رہا تھا۔ کیوں نہیں دیا جا رہا تھا؟ کیونکہ یہاں ایک سیاستدان، اس نے سازش کی، وہ اس سیاستدان نے پاکستان کی فوج کو اس پارٹی کے خلاف کھڑا کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان ٹوٹ گیا۔ آج پھر یہ جو لندن میں بیٹھا ہوا بھگوڑا ہے، اور اس ملک کی سب سے بڑی بیماری زرداری، یہ دونوں ڈاکو مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اس کو ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا کرے، اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو بڑی جماعت کے خلاف کھڑا کرے۔ یہ سازش ہے۔ ایک انتہائی پیچیدہ سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ لڑائی پی ڈی ایم کروا رہی ہے خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے، یا خان صاحب خود کر رہے ہیں؟ سر آپ آئیے نا ذرا۔ آپ اصل میں الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے جال میں صیاد آ گیا۔ یہ جو آج اپنے دام میں سے یاد آ گیا، یا جال ہے؟ اپنے جال، یہ دام کہہ لیں، ایک ہی بات۔ تو آج ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں، یعقوب طاہر اظہار صاحب بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، اور پی ٹی آئی کے بڑے یعنی بانی یا نیم بانی ارکان میں سے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بھتیجے، تو انہوں نے مجھے ایک میسج بھیجا، اچھا، جس میں شیخ مجیب الرحمان کی تقریر تھی، وہ تقریر کر رہے تھے، جی جی، ہاں، اور لکھا کہ دیکھیے وہ مقبول لیڈر جو تھا ایک، اس کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر نتیجہ کیا نکلا، اور دوسرے مقبول لیڈر کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ تو مجھے بڑی ہنسی آئی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ جو شاعر نے کہا ہے نا کہ جو بھی بال کٹوا لے یا ٹینڈ کرا لے وہ کلندر نہیں ہو جاتا۔
اچھا یعنی نہیں اگر آپ اس طرح پھروا لیں سر پر ٹھیک ہے، تو یہ قلندر نہیں ہو جائیں گے اس سے آپ. یا بال بڑے رکھ لیں اس سے بھی آپ سادھو نہیں ہوتے. تو وہ تو سادھو ہوں گے نا. یہ ابھی تو ٹرینڈ کرنی ہے نا ہمیں. ٹھیک. بات یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کے اور آج کے پاکستان کے حالات کا کوئی تعلق نہیں آپس میں. موازنہ بھی نہیں ہے. کوئی موازنہ. اس وقت دستور کا جھگڑا تھا. دستور کیسا بننا چاہیے. اور شیخ مجیب الرحمان جو ہیں ان کو 1970 کے انتخابات میں مشرقی پاکستان سے ایک آپ سمجھیں کہ انتہائی بھاری اکثریت کی حمایت حاصل ہوئی. تقریباً کلین سویپ تھا 1-2 سیٹوں کے علاوہ. 2 نشستیں ان کے مخالفوں کو ملی تھی. ایک تو نور الامین صاحب کو، ان کا تعلق اس وقت پاکستان جمہوری پارٹی سے تھا اور وہ مسلم لیگ کے پرانے رہنما تھے. اور دوسرے ایک بدھ تھے اور ان کا تعلق چکما قبائل سے تھا. ان کے سردار ان کو ملی. باقی ساری شیخ صاحب باقی ساری نشستیں ٹھیک شیخ صاحب جیت گئے. صحیح. تو اس پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے کوئی موازنہ عمران خان صاحب کا ہو نہیں سکتا کہ وہ دستور کا جھگڑا تھا، وہاں سے بات شروع جھگڑا ہوئی. تھا. ہاں پھر ان کی جو حیثیت تھی نا، ساری نشستیں وہ جیت گئے تھے. اور یہ جو 2018 کا انتخاب ہوا ہے اس میں 32% ووٹ جو ہیں وہ عمران خان صاحب نے حاصل کیے اور 68% ووٹ جو ہے اپوزیشن ان کی مخالف جماعتوں نے جو آج حکومت میں انہوں نے حاصل کیے. تو آخری خبریں آنے تک تو نتیجہ انتخاب کا یہ ہے جو آخری انتخاب ہوا ہے. ابھی جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں ان میں خان صاحب نے جو اپنی نشستیں ہیں وہ حاصل کر لی ہیں بڑی تعداد میں. لیکن ان میں بھی آپ دیکھیں تو ووٹ 2000 4000 5000 کا فرق ہے. مخالفوں کو جو ووٹ ملے اس سے زیادہ ہے. قرم میں تو 8-10 ہزار کا پڑ گیا نا. قرم کی بات تو اور ہے نا، مگر اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جیت جو ہے نا وہ 4500 ووٹ سے پڑی ہوئی ہے. اگر آپ تقسیم کر لیں ان کو دیکھ لیں 9-10 ہزار کا جو فرق. بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے 4 صوبے ہیں جو آج کا پاکستان ہے اس میں کوئی مجیب الرحمان نہیں ہے. کسی صوبے میں کسی سیاستدان کو تنہا اکثریت حاصل نہیں ہے، ویٹو نہیں ہے اس کے پاس. تمام نشستیں وہ جیت گیا. کے پی کے کی اسمبلی میں بھی ایک مؤثر اپوزیشن موجود ہے. بلوچستان میں خان صاحب کی حکومت نہیں ہے اور سندھ میں زرداری صاحب کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی جن کو وہ مردے الزام. اور یہ پنجاب میں بھی 170 سیٹیں نون لیگ کے پنجاب پاس میں بھی ایک کولیشن بنائی تھی خان صاحب نے. تو گزارش یہ ہے کہ الیکشن ہو جانے دیں. اس میں اگر یہ ان کی حیثیت ہو جائے کہ وہ ساری نشستیں جیت لے پھر تو وہ اپنا نام پاکستان رکھ لے یا مغربی پاکستان رکھ لے. تو ان کا یہ دعویٰ جو ہے اس کے بارے میں غور کیا جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب بھی حکومت کے خلاف تحریک چلتی ہے تو اگر تو وہ ڈومیسٹک ہو تو پھر فوج آ کر اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتی ہے. جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف تحریک کو کامیاب بنایا گیا جب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا. لیکن اگر فوج یہ کام نہ کرے مشرقی پاکستان میں کیا ہوا؟ شیخ مجیب الرحمان نے، عوامی لیگ نے، جو بھی اس کی وجوہات ہوں، بھارت سے ساز باز کی. یہ تو ایک فیکٹر باہر بھارتی فوج کو دعوت دی، ملک کو اندرونی خلفشار میں مبتلا کیا. وہاں ایک خانہ جنگی ہوئی، فوج اس میں ملوث ہو گئی اور مکتی بانی کے بھیس میں بھارتی فوج پہلے بھارتی فوجی اس کے بھیس میں داخل ہوئے اور پھر عملی طور پر جنگ کا آغاز کیا.
اور ہندوستانی فوج کی مدد سے وہاں بنگلہ دیش قائم ہوا اور عوامی لیگ کی حکومت قائم. یہ دوسرا نقطہ تو یہاں پورا نہیں اترتا نا, یہاں تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. اللہ یہ معاف خان کرے. صاحب اگر وہ اپنے آپ کو مجیب الرحمان سمجھ رہے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجیب الرحمان میں یہ طاقت یا صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اپنے بل پر اقتدار پر قبضہ کر سکتا, بلکہ اس سے مدد لینی پڑی. اسے بھارتی فوج سے مدد لینی پڑی. گویا فوج کی مدد ضروری ہے, دس وے اور خواہ دیٹ وے. پاکستانی فوج ہو خواہ بھارتی فوج ہو. یا پاکستانی فوج اقتدار پر قبضہ کرے گی, اقتدار چھینے گی حکمران سے, یا ہندوستانی فوج جو ہے یہ حرکت کرے گی. تو خان صاحب یہ بتائیں, خان صاحب اپنی فوج کو اٹیک کر رہے ہیں. نہیں, وہ کہتے ہیں مجھے لڑا رہے ہیں زرداری صاحب, نواز صاحب ایک مقبول جماعت سے, بالکل ویسے ہاں. جیسے پہلی بات تو یہ کہ ان کے پاس ویٹو نہیں ہے, شیخ مجیب الرحمان نہیں ہے, مقبول جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے ان کی. مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, جے یو آئی اپنے اپنے حلقوں میں موجود ہے. ٹھیک, اب آ جاتا ہوں ذرا ان کا مارشل لا کے جو سٹیٹمنٹ تھی. پہلے آپ یہ بات اچھی طرح بات سمجھے آپ. نہیں, آج میں آپ کو سن رہا ہوں, سن رہے ہیں نا آج سن رہا ہوں. کہ فوج جو ہے, فوج کو نشانہ بنانا, فوج کو کمزور کرنا, فوج پر حملہ آور ہونا, یہ عوامی لیگ کی سنت ہے. کوئی پاکستانی رہنما اس نے فوج پر حملہ نہیں کیا جو پاکستان کی بقا چاہتا تھا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی لگ گئی, آج بھی اس فیصلے کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. ہاں, لیکن پیپلز پارٹی اس ایکسٹینٹ تک سپریم نہیں کورٹ نے گئی. فیصلہ کیا, بالکل ٹھیک ہے, پھانسی لگا دی گئی. صحیح ہے. ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں, ان کے عام جنازے کی جس میں لوگ شریک ہو سکے اس کی اجازت بھی نہیں ملی. چاند افراد نے جی جی, وہ تصویر ان بھی کی ہے نماز جنازہ ادا ادا کی کی. اور انہیں خاموشی سے دفن کر دیا گیا اس قبرستان میں جو ان کا آبائی قبرستان. اس کے باوجود محترمہ بینظیر بھٹو, نصرت بھٹو, آصف علی زرداری وفاق پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے, اور اب بلاول بھی, اور بلاول بھٹو بھی. اور جب محترمہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے نعرے لگائے, بعد جذباتی لوگوں نے, نہیں تو زرداری صاحب نے انہوں نے کہا پاکستان کھپے. نہیں, ویسے یہ تو نہج نہیں ہے آپ نا سمجھے, شامی صاحب, یہ نہج نہیں پہنچی, اللہ معاف یہ کرے. اور ناخوان صاحب کسی کو نہیں, انٹینشن ہے. میں وارن کر رہا ہوں, یہ بات بہت دور تک جا سکتی ہے. حب الوطنی کا جو تقاضا ہے, آپ دیکھیں تو صحیح نا, پتھر رکھ لیا نا دل پر, مگر ملک کے ساتھ کھڑے رہے. یہ ساری جماعتیں ملک کے ساتھ ہیں, کوئی شک نہیں اس میں. تو عمران خان صاحب پہلے تو یہ بات سمجھیں, فوج کے بارے میں انہوں نے جو پھپتیاں کسی ہیں, جو تانے دیے ہیں, جو لفظ استعمال کیے ہیں, میر جعفر, میر سعادت, نیوٹرل, جانور, یہ بند کر دیں. یہ سلسلہ اپنی لڑائی سیاست دانوں سے لڑے. ان کے ساتھ تو مل بیٹھنے کو تیار نہیں. شہباز شریف سے لڑے, چور ہیں, ان کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا. زرداری سے لڑے, نہیں, ان کے ساتھ نہیں, نواز شریف سے لڑے, ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا سر. مولانا فضل الرحمان سے لڑے, نہ بیٹھے, مگر ان تک محدود رہے. یہ ان کے اپنے مفاد میں ہوگا. چلیے, کل ان سے اپنے آپ کو دیکھیے, رستم زمان, گاما اگر آپ اپنا نام رکھ لیں, رستم زمان, جیسے ہمارے خیبر پختونخوا میں بے شمار نام ہے, حضرت عمر, حضرت علی. ایک بندے نے قائد اعظم رکھ لیا اپنا نام, اس سے وہ قائد اعظم بن گیا, وہ گاما پہلوان بن میں گیا, آگے چلتا ہوں نا, میں نے وہ حضرت عمر بن گئے. نہیں, اللہ معاف کرے. آپ اپنے آپ کو تختی لگا کر کہ وہ بہت پاپولر لیڈر ہیں ہم, تو آپ سمجھیں گے آپ کے پاس آپ بادشاہ ہوگا پاکستان کے. نہیں, پاکستان کے آپ ایک مقبول سیاسی رہنما ہیں. اس حوالے سے آپ کا اعتراف کرتے ہیں
एहतराम भी करते हैं, तो उनकी बात भी सुन लें, तस्लीम भी करते हैं, उनकी बात भी सुन लें। उनकी बात सुनेंगे जो सुनने के काबिल होगी। चलिए, कल उन्होंने मार्शल लॉ के हवाले से उनसे बात की गई, जिसकी वजह से ये मौलाना फजल रहमान को भी बात करनी पड़ी, राना सना को भी, शेरी रहमान साहिबा को भी और दीगर को भी। उनसे सवाल क्या पूछा था और उन्होंने जवाब क्या दिया, वो देखिए। लग जाए मार्शल, लगता है मुझे क्या फिक्र है, मुझे क्या पड़ी है। देखिए, ये तो एक जो जलाहट में वो बात कह रहे हैं ना। अब हज़रत मौलाना क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं खान साहब ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि मार्शल लग जाए। राना सना को आज बयान देना पड़ा है, हालांकि ये बात हम बार बार प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि इदारा बहसीत मजमू ये फैसला कर चुका है कि उसका किरदार क्या होगा, आइन के ताबे होगा और ऐसा कोई गैर आइनी स्टेप नहीं लिया जाएगा। फिर भी इस नुक्ते को हवा दे रहे हैं हमारे सियासतदान। सनाउल्लाह साहब देखें क्या कह रहे हैं। फितना फसाद मार्च जो है, पब्लिक एट लार्ज ने उससे मुकम्मल लातल्की का जो है वो इज़हार किया है। इसे अब भी चाहिए कि ये अपने मज़मूम फसादी एजेंडे को जो है वो छोड़कर इस मुल्क के आइन और कानून के ताबे आकर जो है वो पाकिस्तान की दूसरी सियासी कुव्वतों और सियासी जमातों के साथ बैठे, अपने पिछले रवैये, अपनी बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी के ऊपर जो है वो माज़रत करे और बैठ के जो है वो बात करे और उसके नतीजे में जो सियासी हल निकले। अब मरीम नवाज साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तवील। आज वो कहती हैं रात को इमरान खान इनके पाँव पकड़ते हैं, दिन में गिरबान, जिनका जिक्र हो रहा है। फिर परवेज़ खटक साहब ने अलबत्ता बहुत मुनासिब एक बयान दिया। उन्होंने कहा जी कि नए आर्मी चीफ के लिए पीटीआई का कोई पसंदीदा उम्मीदवार नहीं है। इस बीच में सर ये एक बड़ा उम्दा बयान है, मुनासिब बयान है, लेकिन दूसरी जानिब जज्बातियात पर मबनी गुफ्तगू है अपोजिशन की, खान साहब की जानिब से भी और पीडीएम रहनुमाओं के रद्द अमल में भी। देखें, ये लगता है कि फरीकन विलिंग ही नहीं है कि जी कोई राह निकालनी है। जब ये कौमी इत्तेहाद के और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे ना, पीएनए हाँ, और भुट्टो साहब उसको लीड कर रहे थे, पीपल्स पार्टी को या हुकूमत को, और मुफ्ती महमूद साहब लीड कर रहे थे पीएनए को। तो उसमें जब वो फौज पूरी तरह खड़ी थी हुकूमत के साथ, और बयान भी जारी किया था एक मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान है, उन्होंने क्या कि हम हुकूमत के साथ। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो हमने नवाज़ रसूलुल्लाह खान से पूछा कि मार्शल जो है लग जाएगा? उनका नहीं, मार्शल नहीं लग सकता। क्यों? उन्होंने कहा कि जनरल ज़ियाउल हक जो है ना, उसकी ऐसी शख्सियत ही नहीं है कि वो इंस्पायर कर सके अपने फौजियों को। अच्छा, उसमें ये सलाहियत ही नहीं है कायदाना, और ये कभी जुर्रत नहीं कर सकता कि माशाल्लाह लगा। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? 11 साल उस जनरल ज़ियाउल हक ने हुकूमत की ना, 11 साल। और क्या हुआ फिर? उस वक्त के मकबूल तरीन लीडर एयर मार्शल असगर खान थे, और अगर इंतखाबात हो जाते तो एयर मार्शल असगर खान के वजीर आज़म बनने के कभी इम्कानात थे। लेकिन वो एक मुलाकात, अगर पीपल्स पार्टी के मुखालिफ जो हैं उनमें से कोई वजीर आज़म बनता और इलेक्शन मुलतवी ना होते, और जब जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लगाया, इंतखाबात मुलतवी हुए, एयर मार्शल असगर खान साहब सियासत खत्म, कई साल वो सही अपने घर में नजर बंद रहे एबटाबाद में, और नवाज शरीफ उनके जो एक मामूली कारकुन थे, उनकी पार्टी में शामिल थे। वो वक्त आया कि नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में गवाल मंडी से उस वक्त की अपोजिशन ने एयर मार्शल असगर खान को उम्मीदवार बनाया, और फिर नताइज क्या है? इसमें नवाज़ रसूलुल्लाह खान भी शामिल थे, मोहतरमा नुसरत भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो भी शामिल थी, और दूसरी जमातें भी थी। और नवाज शरीफ ने अपने सियासी लीडर एयर मार्शल असगर खान को शिकस्त दी। किसी बयानी की वजह से दी ना। अब खान साहब जो है ना, किसी बयानी की वजह से बयानिया क्या होता है, असगर खान साहब का बयानिया कमजोर पड़ा, नहीं, नवाज मार्शल शरीफ आ साहब गया उभर ना, के आए। कमजोर पड़ा। अब तो इमरान खान साहब
कहते हैं कि मैं नवाज शरीफ का मुकाबला करूंगा, चैलेंज करते हैं क्या उनकी लड़ने? होम कॉन्स्टिट्यूंसी हाँ, वो में, कहते हैं जहाँ से मर्जी लड़े। जबकि इससे पहले भी वो तजर्बा करके देख चुके हैं, कई सीटों पे इलेक्शन लड़के हार चुके हैं। आज वो इस पोजीशन में हैं कि आप जीत सकते हैं कि या टफ टाइप मुकाबला कर सकते हैं। अगर ये मार्शल्लाह लग गया या खुदा ना खास्ता तातुल पड़ गया या सियासी अमल जो है, तो फिर किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे? फिर क्या होगा? नहीं, फिर कुछ भी नहीं होगा, चले हुए कारतूस की तरह बैठे होंगे। चलिए अब आ जाते हैं जरा ब्रेक का वक्त इसलिए दिया। मार्शल्लाह जो है एक शहरी के तौर पर हम पर लाजिम है कि हम उसको रेजिस्ट करें, कोशिश करें, ऐसे हालात पैदा ना हो। ये तो दो हो गए ना संजीदा मौज़ू और तारीख के हवाले। अब जो कल की बहस हमने छेड़ी थी रवाबित की और मुलाकातों की पेशरफ्त की, वो हॉल्ट हुई है क्योंकि लंदन बीच में आन पड़ा है। और दूसरा जो खान साहब ने नवाज शरीफ ने कोई बात नहीं करी इनसे। वो कल भी हमने जिक्र किया था कि जो रवाबित का या पेशरफ्त का सिलसिला है उसमें जो अहम फरीक है उसकी सबसे बड़ी दर्द सर है यही कि खान साहब को भी ऑन बोर्ड रखना है, मनाना है, उनकी बात भी सुननी है, PDM की भी, लंदन की भी, फरीक़ैन ज़्यादा हैं, तो सबको राम करना सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त बना पड़ा हुआ है ज़िम्मेदारान के लिए। लेकिन जो दूसरी अहम मुद्दा था कि लॉन्ग मार्च में अब ये ताख़ीर क्यों हो रही है, खान साहब और उनकी पार्टी तो ज़ाहिर बात उसकी अपनी वजूहात बता रहे हैं कि जगह जगह बहुत राशि लोगों से मिलना है, जगह जगह जेहलम पहुँचने वक्त लगेगा। दो वजूहात सर सामने आती हैं जो हमने खोज लगाने की कोशिश की। एक कि इस बीच जो रवाबित उस्तवार हुए उनकी कोई हतमी शक्ल आ जाएगी सामने, को अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उसकी कोई कंक्रीट फॉर्म आ जाएगी। और दूसरा अगर नहीं आती तो उसी हंगाम, आपको याद है बड़ा अहम दौरा एक होने वाला है पाकिस्तान में जो नवंबर के तीसरे या दूसरे तीसरे हफ्ते में होने वाला है, तो उस हंगाम अगर लॉन्ग मार्च जारी रहता है जी, तो खान साहब या उनकी जो पार्टी है या उनके ज़िम्मेदारान वो सोचती हैं कि अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते और फिर लॉन्ग मार्च जारी रहता है, वो दौरा आ जाता है, तो फिर डेफिनेटली रियासत मजबूर होगी हमसे बात करने में। अगर अब नहीं कर रही तो वो तो बात की बात है। एक ब्रेक ले लो। फिलहाल तो देखें दो कछुओं के दरमियान लड़ाई हो रही है, दौड़ लगी हुई है कछुओं के दरमियान। आपने कहा ना, आप पूरी कहानी पढ़ी ना आपने, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कि आहिस्ता आहिस्ता मगर मुस्तकिल मजाजी से चलते रहे। खान साहब ने पलक नहीं झपकी अभी तक। कछुए की और खरगोश की कहानी पढ़ी ना आपने। अब दोनों ही कछुए हैं। अच्छा, एक तरफ खान साहब कछुए हैं, एक तरफ उनके मुखालिफ कछुए हैं। और हमारे यहाँ ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी लॉन्ग मार्च के हवाले से और कल तक जो हौसला अफजा पेशरफ्त थी, इत्तलात थी, उसके बाद लंदन बीच में आ गया कि कोई फेस सेविंग नहीं देनी। लंदन कहाँ खड़ा है, क्या सोचता है, मरीम नवाज़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना पड़ी, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, क्या खान साहब का चैलेंज कबूल करेंगे आके इलेक्शन लड़ने का या नहीं, ये एक मौजू रह गया। अज़हर जावेद साहब हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, ब्यूरो चीफ हैं यूरोप के दुनिया न्यूज़ की जानिब से, उनसे बात करते हैं ना, बात करते हैं। मगर मैंने जो बात आपसे कही है ना, ये तीन कछुए हैं जो दौड़ रहे हैं। पहले आंख या पलक कौन झपकेगा या पहले कौन थकेगा? समझ रहे, दूसरा खरगोश बन जाए ताकि खुद ही अपने मोमेंटम में। ऐसा हो नहीं रहा। एस्टेब्लिशमेंट भी कछुए की चाल रही है, PDM भी, हुकूमत भी और खान साहब भी। इसीलिए खान साहब ने लिंगर ऑन कर दिया, डिले खान कर साहब दिया। ने मजीद कछुआपन का मुजाहरा कर दिया। और PDM जो है वो नया नाम नहीं अनाउंस कर रही। अब मसला ये होगा, आर्मी चीफ का नाम नहीं आ रहा। अब मसला ये है, ऐसा भी होता है कि जब आप बिल्कुल ही कछुए बन जाए तो और कोई खरगोश मुकाबले में हो ही ना, फिर लोग फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं ना। नहीं, ये फटीक भी हो जाती है, बड़ी फटीक भी हो सकती, थकावट भी हो जाती है सफर की। फिर उसके बाद ये होगा, फिलहाल तक तो थकावट के असर हैं नहीं। एक सफर बेसमर हो जाए, दूसरे को दिल नहीं चाहता। ऐसे असरात है नहीं, आसार है नहीं, नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये अगले 2-4 हफ्ते फुल ऑफ हैपनिंग है। थकावट अगर हो, पार्लिमान का इजलास शुरू हो जाना है, हंगामा शुरू हो जाएगा वहाँ पर, फिर जेहलम से ऑनवर्ड कारवान जो है ये जारी हो जाएगा, फिर एक अहम शख्सियत का दौरा है सऊदी शाह का, फिर उसके बाद नवंबर के आखिरी हफ्तों में नई तयनाती है, तो नवंबर में तो वो जंजानी जंतरी न नहीं, मैं उस मिराज पे नहीं हूँ। जो आदमी चौकड़ी भरेगा तब कुछ रंग पड़ेगा। जनाब अज़हर जावेद साहब, आप ये बताएं कि ये लंदन को क्यों कहना पड़ा कि
کوئی مطالبہ سننا ہے، نہ ہی اسے کوئی فیس سیونگ دینی ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ اس لیے کہنا پڑا کہ یہاں کچھ پیش رفت ہو رہی تھی، روابط ہو رہے تھے، اس پر پھر انہوں نے اپنا رد عمل دیا ہے. جامی صاحب یہاں سے لندن سے تو یہی خبر ہے کہ نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے، اور جہاں تک رابطوں کی بات ہے ایک متفقہ ان کا فیصلہ ہے تمام اپوزیشن کا، جس کا برہملہ اظہار نواز شریف صاحب پہلے کر چکے ہیں، اور آج مریم نواز صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے بھی یہ میسج دیا کہ چاہے 2000 لوگ ہوں، 20,000 لوگ ہوں یا 2 لاکھ لوگ ہوں، جتھوں کو حکومت گرانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور جہاں تک آپ کی بات ہوئی پیش رفت کی، تو میری معلومات کے مطابق یہاں پر جو اس وقت پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ اب ایک پیج پر ہیں. دونوں کی طرف سے کسی قسم کا کوئی کہا جا رہا ہے کہ کوئی رابطہ عمران خان صاحب سے جو ان کی ڈیمانڈز ہیں الیکشن کے حوالے سے یا دوسری کے لیے کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ ایک پھیلائی جا رہی ہے خبر. جو یہاں کی اطلاعات ہیں وہ صرف یہ، بلکہ یہ سوال بھی ہوا، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنے حامیوں کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے، ان کو مصروف رکھنے کے لیے اور ان کو پر امید رکھنے کے لیے ہے. یہاں پہ نواز شریف صاحب بھی ایک، بلکہ اب تو میں کہتا ہوں ایک قدم آگے بڑھنے جا رہے ہیں. جو میری اطلاعات ہیں عمران خان صاحب مارچ میں موجود رہیں گے، لیکن ان کے خلاف ایک اور بڑا کیس بھی آ رہا ہے اور وہ جلد آ رہا ہے. وہ کوئی اور ان میں جو کیسز میں اور نااہلی ایک اور مقدمے میں بھی ان کی کر رہا ہے، اور بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. عمران خان صاحب اگر لانگ مارچ میں اگر 15 دن میں پہنچیں گے تو ہو سکتا ہے اگلے 15 دن میں ان کے حوالے سے کچھ اور ایسی چیزیں آ جائیں کہ ان کے لیے. افضل جاوید صاحب کیا کیس آ رہا ہے؟ تو کیا کیس ہے اس کی کو منہ سر تو بتائیں. ان کو جی ان کو جو حکومت کو کچھ ایسی دستاویزات ملی ہیں، ایسے ڈاکومنٹس ملے ہیں جن کے مطابق ایک جو ہیرے کا سیٹ دیا گیا تھا ایک دوست ملک کی طرف سے، جس کی قیمت تقریباً 50 کروڑ روپے کی تھی، وہ توشہ خانہ سے صرف 2 کروڑ میں حاصل کر کے اس کو جو کمپنی ہے دبئی میں وہاں بیچ دیا گیا، اور اس کی جو اصل قیمت ہے اور جس طرح بیچا گیا اور وہ اثاثوں میں شو بھی نہیں ہوا، وہ کیس بھی آ رہا ہے. تو اس حوالے سے یعنی یہ پتہ لگ گیا کہ وہ 50 کروڑ میں بیچا گیا ہے. 2 کروڑ میں سر مبینہ طور جی پر، بالکل مبینہ طور پر 2 کروڑ میں خریدا گیا، مبینہ طور پر سر، مبینہ طور پر 50 کروڑ میں بیچا گیا. چلو مبینہ کہہ لیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی مبینہ کہہ لیں. جامی صاحب کی خواہش سر اس لیے کہ ہم ابھی تک تو مبینہ ہی کہیں گے. دبئی کے جی بالکل. ہاں اگر آپ کی سٹوری ہے ہو تو وہ مبینہ ہوتا ہے. چلو تو اگر آپ مبینہ چاہیں تو اس کو ہٹا دیں. اچھا یہ نہیں الزام کہہ لیتے ہیں نا، مبینہ کی ضرورت نہیں پڑے گی. الزام ہے اور اس کے حوالے سے بھی ڈاکومنٹس مل گئے ہیں، اور وہ ڈاکومنٹس دبئی سے بھی انہوں نے حاصل کر لیے حکومت نے. تو یہ ایک نیا کیس آ رہا ہے. اس کے علاوہ فارن فنڈنگ اور ڈیفرنٹ محاذ پہ جو ہے حضرت جاوید صاحب اور نواز شریف صاحب یہ بیٹھے ہیں. میں اس وقت آفس میں ہی ہوں، آفس کے باہر کھڑا ہوں، تو یہ مسلسل صبح سے لے کے شام تک انہی چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. نواز شریف صاحب اس وقت فل کمانڈ میں ہے. تو یہ سارے کام پاکستان آ کے کیوں نہیں کر لیتے؟ لندن بیٹھ کے کیوں چلا رہے ہیں سلسلہ؟ پاکستان تشریف لائیں، خان صاحب چیلنج کریں کہ آئیں میرے مقابلے میں لڑیں. بڑا ہاں جی بالکل بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے جامی صاحب. ان کی یہ خواہش بھی پوری ہونے جا رہی ہے عمران خان صاحب کی. اور آج نواز شریف صاحب کے حوالے سے مریم نواز سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان کی جو اپیل ہے اس کی لیگل تیاری ہو گئی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے تفصیلی فیصلے میں ان کے بقول نواز شریف صاحب کو کلین چٹ مل چکی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں لیگل ٹیم ان کی اس حوالے سے نواز شریف کی اپیل موو کرنے جا رہی ہے، اور اس کے بعد نواز شریف آپ کی خواہش کے مطابق جامی صاحب وہ پاکستان بھی آ رہے ہیں. بلکہ مریم صاحبہ نے یہ عندیہ دیا ہے. میں نے سوال پوچھا تھا کہ صدر بن سکتی ہیں، انہوں نے کہا کہ صدر بننے کی ضرورت نہیں، لیکن پارٹی کو منظم کرنے کے لیے مجھے جو ذمہ داری سونپی جائے گی میں وہ کروں گی. اور میری اطلاعات ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو پارٹی میں بڑا عہدہ دیا جا رہا ہے، انہیں پارٹی کو منظم کرنے کا ٹاسک دیا جا رہا ہے. گویا شہباز شریف صاحب سے کچھ لے کر میڈم کو دیا جا رہا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ شہباز شریف تو وزیر اعظم ہے نا، ضروری نہیں صدر بھی تو ہے نا، ضروری نہیں سر. کوئی نیا عہدہ بھی تخلیق کیا جا سکتا ہے، وہی جو اظہر صاحب فرما رہے ہیں. چلے وقت ختم ہو گیا اظہر صاحب میرا. سن لیں سر شام صاحب وقت ختم ہو گیا. بھائی میدان میں اترنا پڑے گا میاں صاحب کو.
اس کے علاوہ حل نہیں ہے. مقدموں سے فائلوں سے بات نہیں بنے گی. آج اظہر جاوید صاحب آج مختصر آپ سے گفتگو, لیکن آپ نے 3 بڑی اہم خبریں دیں, اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. تینوں بڑی قابل فکر اور قابل غور آ جائیے, آ جائیے. یہ شامی صاحب کی اپنی دنیا چھوڑ کر شامی میری صاحب دنیا میں آ جائیے. شامی صاحب کی جو اپیل ہے یہ ان تک پہنچائیں. میری دنیا منتظر ہے آپ کی. یہ پیچھے آئیے, آ جائیے, آ جائیے. میں ابھی شامی صاحب کا میسج دیتا ہوں. یہ ابھی پیچھے شامی صاحب اس طرح کی درد مندانہ اپیل آپ نے کسی اور کاز کے لیے کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ شاید فوراً سن لیتا. اچھا, بہت شکریہ اظہر جاوید صاحب. یہ جو آپ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے نون لیگ کے جو پلاننگ ہے اس کا ذکر کیا کہ ایک اور کیس ان کے خلاف توشہ خانہ کا بن سکتا ہے, بالکل بننا چاہیے اگر سرکار کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں, لیکن مارک میں ورڈز ہم یہ کیسے کہیں کہ بننا چاہیے یا نہ بننا چاہیے. میں اپنی ایک رائے دینے لگا ہوں کہ مارک میں ورڈز کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ اس کیس سے کچھ نکلے گا. ایک بریک ناظرین. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے نقطہ نظر کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل کے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.